محمد وعلى آل سيدنا خاموش ہو گئے اب تو نہیں پہ ذرا محبت نہ پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. خطبہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پاک درود شریف کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے گا اللہ رب العالمین اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس لیے درود جب پڑھنے کا کہا جائے تو ضرور پڑھا کرے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ رب العالمین بھی ادا کر رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر أصحابه الهادين المهديين وعلى التابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم.
العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا نبی مکرم صاحب الاولاد احمد مختار نبی محترم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام بسط عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد حاضرین محفل کبرا سادات سید امتیاز شاہ صاحب اور دیگر برادران اسلام، آج ہم اس وقت اس مقدس جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں. نماز کا وقت تو نہیں ہے اور عام طور پہ اس وقت مسجد میں لوگ نہیں آتے، لیکن ہم یہاں پہ آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی، ایک مسلمان باپ، والد، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کو کچھ پڑھ کے بخشنے کے لیے ان کے حق میں دعائی استغفار کرنے کے لیے اور اپنے لیے بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ سب حاضر ہوئے ہیں. نیت یہی ہے اور نیت کر دینی بھی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کر دیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں صرف ایک مسلمان کی تعزیت کے لیے، اس کے حق میں دعا کرنے کے لیے، دکھاوے، نمائش یا کسی اور مقصد کے لیے یہاں پہ نہیں آئے. تو جب نیت اللہ کی رضا ہوگی تو یقیناً یہاں پہ ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، آپ کا سننا، یہ سب وہ کام ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو صحابہ کی سنت ہے. یہ وعظ و نصیحت کن کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضور علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھ دیگر انبیاء کرام سب کی سنت ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے فذکر، اے حبیب لوگوں کو نصیحت کریں، ان کو واعظ کریں، دین کی تبلیغ کریں. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے جہاں پہ چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، کچھ ایسی بات بتائی جائے کہ جس میں ان کا فائدہ ہو. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قرآن و حدیث کے مطابق آسان اور سادہ انداز میں آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا، اور اپنی اصلاح کے لیے بھی، آپ کی اصلاح کے لیے بھی. کسی پہ تنقید یا ہٹ کرنا یہ مقصد ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دعا اس کے بارے میں آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ دعا کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اللہ رب العالمین تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ادعونی، اے لوگوں مجھے پکارو، اے لوگوں مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ یا اللہ دعا کیوں کریں؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو گے استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا کیوں کریں؟ کیونکہ دعا قبول کرنے والا خود حکم فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ مانگنا اللہ سے ہے، دینے والا بھی وہی ہے، اور وہی فرماتا ہے ارے لوگوں مجھ سے مانگو، میرا در رحمت اتنا وسیع ہے کہ میں عطا کر کر کے تھکتا نہیں، تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، تمہاری جھولی تنگ پڑ جائے گی، لیکن میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ہے اس مالک کی شان کہ جو یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ہم نے آج اس سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، دنیا سے مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگ کچھ دیتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد تنگ پڑ جاتے ہیں، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ارے اس سے مانگو جو کبھی انکار نہیں کرتا، جو کبھی نہ نہیں کرتا، اور جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ جب سے اس نے یہ نظام کائنات تخلیق فرمایا ہے، جب سے یہ سلسلہ روز و شب شروع ہوا ہے، جب سے انسانیت کو پیدا کیا گیا ہے، جب سے مخلوقات کو وجود عطا کیا گیا ہے، تب سے اللہ رب العالمین اپنے خزانے لٹا رہا ہے۔ آج تک اس کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوئی کہ جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اس کے نکے پہ پانی لگتا ہے، اس کے برابر بھی اللہ کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ سوئی کے نکے پہ کتنا پانی لگتا ہے؟ سمندر میں اگر ڈبویا جائے تو بالکل معمولی سا پانی لگتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں جتنی اس سوئی کے نکے نے سمندر کے پانی میں کمی کی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی مخلوقات نے لے لے کر اتنی بھی کمی نہیں کی، اتنی بھی کمی اس کے خزانوں میں نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل دے رہا ہے، دیتا رہے گا، اور وہ فرماتا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، تم مجھے یاد کرو، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے دعا کرو، کیونکہ ادعونی اس کا ماخذ ہی ہے دعا یدعو، دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، مانگنا۔ تو یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو مانگتا ہے، جو دعا مانگتا ہے نا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ارے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں سے مانگیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں خوش ہوں گا۔ دنیا سے مانگو گے تو دنیا والے تو ناراض ہوں گے، لیکن رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں دوں گا بھی، اور خوش بھی ہوں گا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس سے مانگنے والے بنو، اس کریم سے مانگنے والے بنو جس نے ہمیں بغیر مانگے بھی بے شمار نعمتیں عطا کی۔ وہ یہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کی گنتی کرنا چاہو،
تو تم کبھی میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس نے بغیر مانگے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ بھی فرماتا ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرو گے، میں اس نعمتوں کے اندر اور اضافہ کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے خزانے سے اور نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین اسے اور نعمت عطا کرتا ہے، بندہ پھر شکر ادا کرتا ہے اپنے قول سے، اپنے منہ سے، اپنے عمل سے۔ جب وہ شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اے فرشتوں اسے اور نعمتیں عطا فرما دو۔ بندہ مسلسل شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ کریم رب لَأَزِيدَنَّ کے وعدے کے مطابق کہ میں ضرور بر ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، رب کریم اور نعمتوں کو بڑھاتا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تم نے میری ناشکری کی تو یاد رکھنا جس طرح میں نعمتوں کے شکر کے اوپر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، اس کے الٹ اگر تم نے میری ناشکری کی، میری نافرمانی کی، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے ہے بندہ مومن اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کر تاکہ وہ تیری نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرما دے۔ میں نے کچھ گزارشات کی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا۔ پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ تم جب مجھ سے مانگو گے تو میں خوش ہوں گا، نہ مانگو گے تو ناراض ہوں گا، اور جب تم میری نعمتوں پہ میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کے اندر اور اضافہ کروں گا۔ لیکن نہ شکری کرو گے تو نعمتوں کی بندش ہو جائے گی، نعمتیں بند ہو جائیں گی، اور پھر میرا عذاب، میری پکڑ بھی آ جائے گی۔ تو اب جو نفع والا سودا ہے، نفع والا کام ہے، بندہ مومن کو وہ کرنا چاہیے۔ اے پکا بند کر چلایا نا پانی دیں گلاس جو آباد اور جڑا ہوں چلے نا وہ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ نو کچھ سمجھ آ جائے۔ میرا مزاج اس طرح ہے کہ کوئی گل کرو تو اگلے بندے سمجھ آ رہے، تو اس واسطے توجہ جڑی ہے وہ میری طرف رکھنی، ٹائم بالکل شارٹ جائے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے، بڑی جامع آیت ہے، بڑی ہی روح پرور آیت ہے، جس میں اللہ نے موت کا بھی ذکر کیا ہے اور جس میں حقیقی کامیابی کا بھی ہمیں بتایا ہے کہ حقیقت میں کامیابی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے، ہر نفس نے جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ہمارے بزرگ بھی چلے گئے ہیں۔ دنیا میں جو آئے گا وہ ایک دن لازماً جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الفاظ پہ دھیان کریں، ذائقہ عارضی وقت کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، ذائقہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بندہ جب منہ میں کوئی چیز ڈالتا ہے تھوڑی دیر کے لیے زبان کے اوپر اسے ذائقہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے،
نمکین ہے، جس طرح کا بھی ذائقہ ہو تھوڑے سے وقت کے لیے وہ محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ چیز حلق سے نیچے پیٹ میں اتر جاتی ہے بندے کو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ توجہ ہے، ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس وقت نہیں ہوتا۔ جب وہ چیز زبان پہ ہوتی ہے بندے کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اور ذائقہ یذوق کا معنی ہوتا ہے چکھنا، یعنی جب بندہ اس چیز کو چکھتا ہے تو اسے کچھ محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ چیز حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، گویا کہ اسے ہمیشہ کے لیے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے موت نہیں آئے گی۔ سمجھ آئی اس بات کی کہ مرنے کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے۔ اور موت نام ہے جسم سے روح کے نکلنے کا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ جسم سے روح نکل جانا، اسے موت کہا جاتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر اس روح کو موت نہیں آتی۔ روح کو ویسے بھی موت نہیں ہے، موت جسم کو ہے۔ روح کیا ہے؟ یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اے حبیب ان لوگوں کو بتا دو کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے جو اس کے حکم کے مطابق جسم میں آتی ہے، پھر اس کے حکم کے مطابق جسم سے نکل جاتی ہے۔ جتنا وقت اس کو دیا جاتا ہے اتنے وقت کے لیے وہ جسم میں رہتی ہے، پھر جسم سے چلی جاتی ہے۔ اب وہ کہاں جاتی ہے؟ تو حدیث کے مطابق، حدیث کی روشنی میں، اگر بندہ مومن کی روح ہے تو وہ جنت میں سیر کرتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ نیاز میں رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اگر وہ بندہ غیر مومن کی روح ہے، مشرک کی ہے، کافر کی ہے، تو پھر وہ روح سجین میں ہوگی، یعنی بہت گہرائی میں، پستی میں جائے گی، اور وہاں اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ تو جسم سے روح کے نکلنے کو موت کہا جاتا ہے۔ جب بندہ مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ جب میت کو دفن کر کے تم واپس پلٹتے ہو تو میت کو تم نے دفن کیا ہے، قبر میں مٹی ڈالی ہے، واپس پلٹتے ہو، یسمع قرع نعالہم، تو جب تم اس کو میت کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو، تمہارے چلنے سے، قدموں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، یسمع قرع نعالہم، وہ میت قبر کے اندر تمہارے پاؤں کی، تمہارے جوتوں کے چلنے کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ یسمع قرع نعالہم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم جب واپس پلٹتے ہو تو جب تم بھی قدم پیچھے رکھتے ہو، ظاہر ہے جب بندہ قدم اٹھاتا ہے آواز پیدا ہوتی ہے، آہٹ نکلتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جس کو تم نے دفن کیا ہے نا، یسمع، وہ سنتا ہے قرع، آواز، آہٹ کو، نعالہم، ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اب وہ سنتا کیسے ہے؟ بھئی ہم نے تو اسے دفن کر دیا ہے، وہ مر چکا ہے، مردہ سنتا تو نہیں ہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ سنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب تم واپس پلٹ چکے ہوتے ہو
تو منکر نکیر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو قبر میں آئیں گے، وہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں۔ میت کو سہارا دے کے بٹھایا جاتا ہے، اس مردے سے اس میت سے تین سوال کیے جاتے ہیں۔ اب وہ سوال مردہ ہے، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ روح کو جب میت دفن کر دی جاتی ہے، اس کے جسم میں دوبارہ ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ میت سن سکے۔ اصل میں جو ساری قوت کا دار و مدار ہے، ہم سنتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ ہمارے اندر روح ہے۔ ایسے ہی ہے، روح ہے ہمارے اندر تو سنتے ہیں۔ بولتے کس وجہ سے ہیں؟ روح ہے تو بولتے ہیں۔ ہم کلام کرتے ہیں روح کی وجہ سے، سنتے ہیں روح کی وجہ سے، سمجھتے ہیں روح کی وجہ سے۔ تو جب قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، تو وہ سوال بھی روح سے ہوں گے جو اس کے جسم میں آئے گی۔ اور پہلا سوال کیا جائے گا، منکر نکیر پوچھیں گے من ربوں کا، اے قبر میں آنے والے بتا تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں تم کس کو مانتے رہے ہو؟ اگر وہ مومن ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر غیر مومن ہے تو کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ مومن ہے تو کہے گا دین الاسلام، اے فرشتوں میرا دین اسلام ہے۔ مومن نہیں ہے تو کہے گا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال کیا جائے گا خواہ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ سب سے یہ تین سوال ہوتے ہیں حدیث کی روشنی کے مطابق۔ فرمایا تیسرا سوال کیا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس عظیم شخصیت کے بارے میں جن کا اسم گرامی محمد ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر مسلمان ہے تو کہے گا یہ تو وہی ہستی ہے جن پہ دنیا میں میں نے درود و سلام کی بارش کرتا رہا، یہ تو وہی ہستی ہے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، ھذا نبینا، یہ میرے نبی ہے۔ لیکن اگر وہ غیر مومن ہوگا تو لا ادری کہے گا، افسوس میں نہیں جانتا۔ تو جب مومن تین سوالوں کے جواب دے لے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں میرا بندہ کامیاب ہو گیا ہے، میرا بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کی قبر میں کھڑکی کھول دو جس کا رابطہ جنت سے ہو، جنت کی طرف جانے والی کھڑکی دروازہ کھول دو۔ اس کی قبر کو تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر لگا دو۔ اور اللہ فرماتا ہے نم کا نومت العروس، اے میرے بندے تو نے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا ہے، تو نے میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح کے بڑے سکون کے ساتھ دلہن پہلی رات کو سوتی ہے، سو جا اے میرے بندے، کل قیامت کے دن دوبارہ تمہیں جگایا جائے گا۔ نم کا نومت العروس، بے خوف ہو کے سو جا۔ جنتی بستر بھی لا گیا اور تاحت نگاہ قبر بھی وسیع ہو گئی۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اب باغ کس کے لیے ہوگی؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، زندگی اسلام کے احکامات کے مطابق گزاری ہے، نماز روزہ احکام اسلام کی، ارکان اسلام کی پابندی کی ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے ہیں، اس کے لیے وہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن جو غیر مومن ہوگا، مشرک ہوگا، اس کی قبر کا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اس نے میرے تمہارے سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے، اور اس نے یہ نجات دینے والا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ اتنا تنگ زمین اس کے اوپر ہو جائے گی کہ یہ پستیاں دائیں طرف والی بائیں طرف والی میں گھس جائیں گی اور بائیں طرف والی
दाएं तरफ वाली में घुस जाएगी और अल्लाह फरमाएगा اس کی قبر کو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دو، دوزخ کی طرف جانے والا ایک راستہ کھول دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دو، اور اسے کہا جائے گا کہ تو اپنے کیے کی جزا یہاں پا، کہ تو نے دنیا میں مجھ پہ ایمان نہیں لایا، میرے رسولوں پہ ایمان نہیں لایا، تو آج تجھے یہ سزا دی جاتی ہے کہ تیری قبر یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ باقی جو اصل حقیقت میں جو اعمال کی جزا ہوگی، جو ابدی جزا ہوگی، وہ روز قیامت اسے ملے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ موت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا آپ نے کہ اے قاری قرآن ابی بن کعب، ذرا بتائیں کہ موت کیا ہے، توجہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، موت کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو سنو، موت ایک کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، ایک کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے کہ جس کو جسم کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کا ہر کانٹا جسم کی ہر رگ کے اندر پھنس جائے، کوئی طاقتور انسان اس کانٹے دار ٹہنی کو جسم سے پوری قوت کے ساتھ نکالے تو اس وقت جو انسان کو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اس سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہوگی۔ اور پھر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی یہ اللہ کے فرمان کے مطابق بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی سختی کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ موت آئی تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، موت کو کیسے پایا؟ فرمایا کہ موت کو بہت ہی سخت پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، ابھی تو میں نے نبی ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر موت کو آسان کر دیا تھا، ورنہ موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، حضور علیہ السلام کے پاس پانی کا بھرا ہوا برتن رکھا ہے، حضور اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرہ مبارک پہ ملتے ہیں، پھیرتے ہیں۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور بار بار اپنے چہرے کو پانی سے تر کرتے اور بالآخر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے زبان سے ارشاد فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ رفیق اعلیٰ میں، یعنی اللہ رب العالمین کی کہ قرب میں، اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ ہاتھ جب آپ نے یہ فرمایا، ہاتھ مبارک جھک گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت کی سختیاں ہیں، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ جاء سکرۃ الموت، کہ موت کی سختی آئے گی، ضرور آئے گی، اور بندہ اس سے جتنا بھی بھاگے گا پھر بھی موت اسے پکڑ لے گی۔ اور ایک مقام پہ رب فرماتا ہے کہ اینا تکونوا یدرککم الموت، اے بندو تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں موت پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ تو پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں پکڑ لے گا۔ موت کا وقت جب آ جائے گا پھر فرشتہ اجل تمہارے پاس جہاں بھی تم جاؤ گے آ جائے گا، اس لیے موت سے بھاگا نہ کرو۔ بندہ مومن کا تو ایمان یہ ہے کہ جہاں بھی وقت آ جائے گا، موت آئے گی ضرور، لیکن آئے گی تو صحیح، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے لیے وہ سامان عبرت چھوڑ کے گئے ہیں کہ اے لوگو، ہم تو آج جا رہے ہیں، جب
جب میت کے جسم پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ پکار پکار کے کہتا ہے جس کی آواز کو بندے اور جن نہیں سنتے، باقی مخلوق سن رہی ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے جسم پہ پانی ڈالنے والے، یہ وقت تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان کی طرف چلایا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آج جس طرح تم مجھے اٹھا کے جا رہے ہو، کل تمہارے اوپر بھی وقت آئے گا جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ وہ یہ پکار پکار کے کہتا ہے کہ لوگوں، تم مجھے تو اس تنہا کوٹھڑی کے اندر اس گہری قبر میں چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں تو اپنا وقت گزار کے چلا جا رہا ہوں، تمہارا وقت ابھی باقی ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں بسر کرو، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ وقت ہی زندگی ہے۔ اگر وقت ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو گویا جانے والا ہمیں زبان حال سے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ اے لوگوں، میں تو جا رہا ہوں، لیکن تمہیں ایک سبق دے کے جا رہا ہوں کہ تم میرے پیچھے غافل نہ ہو جانا، غفلت کا شکار نہ ہو جانا، یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھے دفن کر کے چلے گئے ہو، تمہارا وقت نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا جس طرح تم مجھ پہ مٹی ڈال رہے ہو، کل تمہارے اوپر بھی ایسے ہی مٹی ڈالی جائے گی، کل تمہیں ایسے ہی قبر میں دفن کیا جائے گا، اور کل تم 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ قیامت کے دن سورہ قلم میں ارشاد ہوتا ہے کہ کافر بڑی خواہش کرے گا سجدہ کرنے کی، بڑی تمنا کرے گا، کوشش کرے گا سر کو سجدے میں جھکانے کی، بڑی تگ و دو کرے گا، لیکن اس کا سر سجدے میں جائے گا نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں اسے کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو، اللہ پہ ایمان لاؤ، نماز پڑھو۔ آج وہ سجدہ بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑی ہمت کرتا ہے، لیکن اس کی گردن سر نیچے نہیں ہوتا۔ دنیا میں اسے کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو تو اس کا سر کھوجل ہو جاتا تھا، سر سجدے میں جھکتا نہیں تھا۔ تو آج قیامت کے دن جب کہ عبادت کا حکم تو ہے ہی نہیں، کیونکہ قبر میں یا قیامت کے دن اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تم نماز پڑھو، کہ فرماتا ہے بھئی قبر میں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سارے اعمال کب کرنے کا حکم دیتا ہے؟ یہ آج اس وقت ہے، جو ہمارے پاس یہ وقت ہے، اس وقت میں وہ یہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آج تم نماز پڑھو، تم اللہ کا ذکر کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ دو، حج فرض ہے تو وہ کرو۔ ارے آج تمہیں وقت دیا گیا ہے، تم اس وقت کی زندگی کی قدر کرو۔ آج تم سجدے میں سر رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اگر دنیا میں سجدہ نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن تمہارا سر سجدے میں نہیں جھکے گا۔ اس لیے یہ اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھے، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جنگ سے لوٹا ہوا مال ہوتا ہے جو مفت میں مل جاتا ہے۔ آج یہ ہمارے پاس مفت میں ہیں۔ کیا فرمایا کہ بیمار ہونے سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، کہ بندہ بیماری کے اندر چاہتا ہے کہ میں لمبے نوافل پڑھوں، لمبی رکعتیں پڑھوں، زیادہ تلاوت کروں، لیکن بیماری اسے ایسا کرنے کی طاقت نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی کہ جب بندہ بیمار ہو جائے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، وہ بستر سے اٹھ نہ سکتا ہو، تو وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، کریم نبی کا ہر فرمان اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن حضور کے جو فرامین ہیں ان کے معنی بیان کریں تو وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کالی کملی والے نے کہ بیمار ہونے سے پہلے اے لوگوں صحت کو، تندرستی کو غنیمت سمجھو، کہ تندرستی میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، نیک اعمال کر سکتے ہو، غریبوں کی مدد کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ غریب ہونے سے پہلے،
فقیر لوگوں کا محتاج ہونے سے پہلے اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اس دولت کو غنیمت سمجھو، اس دولت کو اللہ کا انعام سمجھ کے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم کنگال ہو جاؤ، کل تم فقیر ہو جاؤ، لوگوں سے تمہیں مانگنا پڑے۔ اگر آج اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کے حقوق ادا کرو، اس میں بندوں کا جو حق ہے وہ دو، جو اللہ کا حق ہے وہ دو۔ تو فقیر ہونے سے پہلے دولت مندی کو غنیمت سمجھو۔ پھر فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے سے پہلے، آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو کہ جب تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے گا، جب تمہاری کمر دوری ہو جائے گی، جب تمہارے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں رہے گی جو جوانی میں تمہارے پاس ہوتی تھی۔ تم جوانی میں سمجھتے تھے کہ میں نے بوڑھا ہونا ہی نہیں ہے۔ اے غفلت کے شکار انسان، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بڑھاپے سے پہلے جوانی میں ہی موت آ جائے اور پھر اس جوانی سے تم فائدہ نہ اٹھا سکو، تو اپنا ہاتھ افسوس سے ملتے رہو گے کہ کاش میں نے جوانی سے فائدہ اٹھایا ہوتا۔ تو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ پھر فرمایا کہ موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو کہ جب تک موت کا وقت نہیں آتا، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ۔ اگر زندگی غفلت میں گزاری ہے تو آج توبہ کر کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں تو میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، کریم ہوں، غفور ہوں، رحیم ہوں۔ تو میری بارگاہ میں آ، توبہ کر۔ جب تو توبہ کرے گا، تیرے بال سفید ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کو حیا آتی ہے جب ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی، جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ یا اللہ مجھ پہ ترس کھا، مجھ پہ رحم فرما، تو کریم رب کے پاک نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس بوڑھے سے حیا آتی ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جب وہ مجھ سے توبہ مانگتا ہے، جب وہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں کو ایسے ہی واپس بھیجوں۔ آج تو بوڑھے بھی دعا نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی بڑا جینا ہے، ابھی کلین شیو کر لیں، ابھی اور کام کر لیں، یہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے کہ ہم عبادت کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جس طرح حضور نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، تو موت کا وقت مقرر ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ وہ جب چاہے گا، چاہے تو کسی کو ماں کے پیٹ میں موت دے دے، چاہے تو کسی کو معصومیت بچپن کی حالت میں بلا لے، چاہے تو جوانی کے عالم میں اسے اٹھا لے، چاہے تو بڑھاپے تک اسے الی ارذل العمر، اس عمر تک پہنچا دے کہ جب وہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، جب وہ اس عمر تک پہنچ جاتا ہے جو پہلی سٹیج تھی عمر کی۔ پہلی سٹیج کون سی ہوتی ہے؟ بچہ۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو بچہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ خود حرکت کر سکتا ہے، نہ خود چل سکتا ہے، نہ خود کچھ چیز پکڑ سکتا ہے، بلکہ ماں اس چھوٹے سے بچے کی ساری ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الی ارذل العمر، حضور کے فرمان کے مطابق اس آخری سٹیج تک پہنچنے سے پہلے اپنی اس موجودہ حالت کو غنیمت سمجھو۔ ارے بچپن میں جب انسان محتاج ہوتا ہے دوسروں کا، تو پھر جوانی کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے میں بھی ایسی حالت آ جاتی ہے جب بندہ اس پہلی حالت کی طرح ہو جاتا ہے کہ نہ وہ خود کھا بھی سکتا ہے، اسے کھلانا پڑتا ہے، نہ وہ خود چل سکتا ہے،
اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی ہی عمر میں اللہ جوان اولاد کو ایک نصیحت فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کو والدین کی نعمت عطا کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان پہ غور کرنا۔ رب کریم فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو، سجدہ صرف رب کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ تم عبادت میری کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت تو میری کرنی ہے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو، کہ وہ والدین جس نے تمہیں بچپن کی حالت میں پالا، وہ والدہ کہ جس نے تمہیں بڑی تکلیفوں کے ساتھ جنم دیا۔ ایک صحابی نے اپنی والدہ کو ایسی شدید گرمی کہ جس میں پتھر کے اوپر اگر گوشت کی بوٹی رکھی جائے تو وہ گوشت جل جاتا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا مقام، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اتنی شدید گرمی کے عالم میں، اتنی شدید گرمی میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے 7 حج کروائے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ 7 حج کندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو کروائے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کے حق کو ادا کر دیا؟ لجپال نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے 7 حج کروائے اور والدہ کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں نہیں، یاد رکھ تو نے جو وہ 7 حج کروائے ہیں، تیری والدہ نے تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف برداشت کی تھی، اس میں ایک تکلیف کا بھی تو نے صلہ نہیں دیا، ایک تکلیف کا بھی تو نے ابھی تک احسان نہیں اتارا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، 7 کی بجائے 700 حج بھی کروائے گا، والدہ کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو تلاش کرنے والوں آؤ، اللہ کے نبی نے تمہیں جنت پانے کا بہترین طریقہ عطا کر دیا۔ فرمایا جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کو چوم لیا کرو، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھ دیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اور باپ کا مقام کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رضا الوالد رضا الرب، کہ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر دو، کیونکہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ والدہ کا مقام بھی بڑا ہے لیکن باپ کا مقام بھی بڑا ہے، کہ اگر باپ خوش ہے تو رب خوش ہے۔ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور رب ناراض ہوگا جب والد ناراض ہو جائے گا۔ گویا کہ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو خوش کرو، تمہارا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ کو ناراض کرو گے تو یہ ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک حق یہ ہے کہ تم والدین کے لیے دعا کرو، دوسرا حق یہ ہے کہ جب تمہاری زندگی کے اندر والدین میں سے کوئی ایک
या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए अपने आजिज़ी वाले पर बाजू बिछा दो जिनमें तुम बड़ी ताकत महसूस करते हो। अरे अपनी जुबान की तेजी उस वालदा के सामने मत दिखाना जिस वालदा ने तुम्हें कल बोलना सिखाया था। आज जवान समझता है कि मैं वालदा को चुप करा देता हूँ, बाप को मैं चुप करा सकता हूँ। याद रख, तेरी वालदा ने तो तुझे बोलना सिखाया था, आज तू उसे चुप कराना कहता है कि मैं उसे खामोश कर सकता हूँ। ना उसे खामोश ना कर। अपनी जुबान की तेजी उस वालदा के सामने मत दिखा, वो वालिदैन के जिनके सामने रब फरमाता है कि अपने ताकत वाले बाजू भी बिछा दे और फिर उनके लिए दुआ कर, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ किया कर, ऐ अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम किया था, मेरी तरबियत की थी, मुझे पाला था। जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला, या इलाही आज वो बूढ़े हो गए हैं तो उन पे रहम फरमा। अरे दुनिया में उनके लिए रहम की दुआ, दुनिया से जाने के बाद मगफरत की दुआ। अल्लाह फरमाता है हम तो हर नमाज में दुआ करते हैं, वालिदैन के लिए दुआ, ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं ना साहब। नमाज जब पढ़ें, अव्वल तो ये कि नमाज की कोशिश करें। नमाज पढ़ेंगे तो उसमें आखिर में ये आएगा, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब नमाज अदा करने वाली औलाद, वो औलाद कि जो सदका जारिया बनती है अपने वालिदैन के लिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका हुजूर फरमाते हैं कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलास। दुनिया से जाने के बाद बंदे के जो वो अमाल आप करता था वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो उसके जाने के बाद बाकी रहते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि जब इंसान फौत हो जाए उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 काम ऐसे हैं जो बाकी रहेंगे। बिन सदक़तिन जारियतिन, सदका जारिया, जो वो सदका जारिया कर जाएगा वो दुनिया से जाने के बाद भी उसे सवाब कब्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता रहेगा। दूसरा काम, सही हदीस फरमाया कि और इल्मिन युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म के जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। एक कारी कुरान आलिम दीन लोगों को दीन की तबलीग करता था, लोगों को कुरान पढ़ाता था। जब तक उसके बताए हुए सही मसाइल पे लोग अमल करते रहेंगे, जब तक उस हाफ़िज़ कुरान के पढ़ाए हुए शागिर्द आगे लोगों को कुरान पढ़ाते रहेंगे और ये सिलसिला